اور خدا سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت اور معرفت نصیب فرمائے۔ مومنین کرام، وقت کی قلت کے پیش نظر وقت ضائع کیے بغیر صرف اور صرف میں آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے کچھ فضائل سنانا چاہتا ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات، ان کا تعارف کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ شیخ طوسی نے وظائف الابرار میں ایک درود لکھا ہے 14 معصومین پر، ہر معصوم کا نام لے کر ان کی عظمت بتائی کہ پاک پیغمبر کتنی عظمت کے مالک، آقا امیر المومنین کتنی عظمت کے مالک، مخدومہ کونین کتنی عظمت کی مالکہ، اور ہمارے وقت کے امام کس عظمت کے مالک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الذی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والعلوم الباقریہ والصدق الجعفریہ۔ توجہ ہے، کون؟ امام زمانہ علیہ السلام، الذی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والعلوم الباقریہ والصدق الجعفریہ والحلم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ۔ کس امام کی ہم ریت ہیں، اس شرف کو پہچانیں۔ الذی صاحب الدعوت النبویہ، امام زمانہ وہ جن کی دعوت رسول اللہ جیسی ہے۔ والصولۃ الحیدریہ، جو اپنے دادا علی کے لہجے کا مالک ہے، جو اپنی دادی بی بی زہرا کی طرح معصوم ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، جن کی دعوت رسول اللہ جیسی، جن کا لہجہ مولا علی جیسا، جو اپنی دادی زہرا کی طرح معصوم ہے، جس کا علم مولا حسن مجتبیٰ جیسا، جس کی شجاعت مولا حسین جیسی، اللہ اکبر، جن کی عبادت امام سجاد جیسی، جن کا علم امام باقر جیسا، جو اپنے دادا جعفر صادق کی طرح سچا ہے، جو اپنے دادا امام موسیٰ کاظم کی طرح قاظم الغیظ ہے، جس کی حجت امام رضا جیسی، جن کی سخاوت مولا تقی جیسی، جن کی نقاوت امام نقی جیسی، جس کی ہیبت اپنے بابا کی طرح ہے اور غیبت خدا کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، توجہ مومنین کرام، ہاں آپ کی محبت کو دیکھ کر میرا دل کرتا ہے میں آقا امیر المومنین کے کچھ کلمات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا ذکر آسمانی کتابوں کے اندر موجود، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا تذکرہ شب معراج بھی ہوا۔ پیغمبر جب معراج پر گئے، کچھ انوار خدا نے دکھائے، نبی پاک نے پوچھا یہ کس کے نور ہیں؟ بتایا گیا یہ تیرے بعد تیرے وسیع ہیں جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ پیغمبر نے سوال کیا میرے اللہ ان انوار میں ایک نور زیادہ واضح روشن ہے، فرمایا یہ تیرا بیٹا مہدی ہوگا، جس کے نور سے تمام زمین و آسمان روشن ہوں گے۔ اور مومنین کرام، اس امام کی ریت کے شرف کو پہچانے، اللہ نے کتنا بڑا ہم پر احسان کیا، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی ریت میں قرار فرمایا۔ اور مومنین، پاک پیغمبر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ نبی پاک نے ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن چھوڑی ہے، ایک اپنی آل چھوڑی ہے، اور دونوں کی گارنٹی دی ہے کہ ان کے دامن سے تمسک ہو گئے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نہیں سمجھے، اور آسان کرتا ہوں، بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا بندہ، بڑے سے بڑا نیک بندہ اپنی ایک نسل کی ضمانت نہیں دے سکتا، تیرے میرے نبی نے اپنی 12 نسلوں کی ضمانت دی ہے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد۔ پیغمبر فرماتے سنو، میرا وارث، میرا جانشین پہلا بھی محمد ہے، دوسرا بھی محمد ہے، تیسرا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے۔ پیغمبر نے بات ختم کر دی، کس کس کی گارنٹی دوں؟ ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔
جس کو کردار میں دیکھو گے، گفتار میں دیکھو گے، سیرت میں دیکھو گے، اپنے زمانے کا محمد نظر آئے گا۔ اور میرے دوستو بزرگوں، قرآن اہل بیت کو چھوڑا، اور آسان کرتا ہوں تاکہ جملہ سمجھنے میں آسانی ہو، جتنی آسمانی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، ان کے اندر تبدیلی آ گئی، تعریف ہو گئی، قرآن کی زبر زیر بھی نہیں بدلی۔ غور کرنا، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، قرآن کی زیر زبر میں تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات کا وارث چلا گیا، زبور کا وارث چلا گیا، انجیل کا وارث چلا گیا، قرآن کا وارث آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھ کر قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ العجل 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 توجہ ہے مومنین کرام۔ آقا امیر المومنین کے الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں فَكَأَنِّي أَرَى، میں علی ابن ابی طالب دیکھ رہا ہوں۔ بھائی غور فرمائیں، مولا علی فرمانے فَكَأَنِّي أَرَى، میں علی دیکھ رہا ہوں، میرا بیٹا مہدی یظہر فی الکعبہ، کعبہ سے ظاہر ہو رہا ہے، وَيَسْكُنُ فِي الْكُوفَةِ، اور کوفہ میں اپنی رہائش اختیار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صدیوں کا فاصلہ، یہ زمان و مکان کے فاصلے، مولا فرماتے میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو آقا امیر المومنین کے الفاظ کے ذریعے میں امام زمانہ علیہ السلام کا کعبہ میں آنا آپ کو روحانی آنکھوں سے دکھانا چاہتا ہوں۔ اپنی قلب کو، معرفت کو اسی طرح رکھیں۔ امام وقت کا تذکرہ ہے، کتنی عظمت کا مالک امام۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ آقا امیر المومنین نے یہ الفاظ فرمائے۔ آقا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، میرا بیٹا کعبہ سے آ رہا ہے۔ کس شان سے امام زمانہ کعبہ میں آئیں گے؟ علی راسہ امامۃ رسول اللہ، ان کے سر پر رسول اللہ کا امامہ ہوگا۔ علی کتف ابا و نبی اللہ، امام زمانہ علیہ السلام کے کندھوں پر رسول اللہ کی ابا ہوگی۔ عندہ ذوالفقار و امیر المومنین، فی یدہ عصا رسول اللہ، ایک ہاتھ میں نبی پاک کا عصا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہوگی۔ یعنی آنے والا جمال مصطفیٰ لے کر جلال حیدر کرار لے کر آئے گا۔ اس شان سے ہمارا مولا کعبہ میں آئیں گے۔ غور فرمائیں، کعبہ میں کیوں آئیں گے؟ اسی لیے کہ پہلا امام بھی تو کعبہ میں آیا تھا، آخری امام بھی کعبہ سے ظاہر ہو کر دنیا کو بتائے گا سنو، اپنے ظلم اور جبر کے ذریعے کعبہ کا نظام سنبھالنا اور بات ہے، کعبہ کا وارث ہونا اور بات ہے تمہاری طاقت تو روک کر دکھاؤ، میں حیدر کرار کا بیٹا کعبہ میں ظاہر ہو چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمام تبرکات لے کر آئیں گے۔ مومنین اس امام کے تذکرے سنیں، گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ اپنی نسلوں کو محبت امام زمانہ علیہ السلام سکھائیں، معرفت سکھائیں۔ کیا پاک پیغمبر کے تمام تبرکات ہوں گے، تمام آسمانی کتابیں۔ اور یہ جملہ قابل غور ہے، یسمعون کلاما، مولا جب خطاب فرمائیں گے ہر بندہ اپنی زبان میں سنے گا، یعنی سریکی میں سنے گا، پنجابی پنجابی میں، اردو والا اردو میں، انگریز انگریزی میں، جس کی جو زبان ہوگی، خطبہ امام کا ایک ہوگا، اس کا ترجمہ ہر زبان والا اپنے حساب سے سمجھے گا۔ اور مولا کلام فرمائیں گے، یہ بھی مولا کے الفاظ ہیں۔ مولا فرماتے سنیں گے سب، وفہم قومہ، سمجھے گی ایک قوم۔ اللہ اکبر، وہی قوم سمجھے گی کہ جو ساری زندگی منتظر امام زمانہ رہے ہوں گے۔ اور آسان کرتا ہوں آپ کے لیے، ہر مذہب کا اتفاق ہے کہ آخرت میں نجات دہندہ آئے گا جو دنیا کو ظلم سے نجات دے گا۔ عیسائی متفق ہیں، یہودی متفق ہیں، حتیٰ کہ ہندو بھی اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا کو ظلم سے نجات دینے والا آئے گا۔ مسلمانوں کے تمام فرقے کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے، لیکن فرق یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی آئیں گے، ہم کہتے ہیں آ چکے ہیں۔ یہ جشن منانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے مولا دنیا میں آ چکے ہیں۔ اچھا جملہ عرض کرتا ہوں، قدر کیجئے گا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جمہوریت کا دور ہے، باقی سارے کام مسلمانوں نے کر لیے ہیں، امام مہدی بھی بنا لیں۔ بھائی نہیں، آپ نے غور نہیں فرمائی جملے پر۔ ایک بہت بڑے وجود امام زمانہ اور امام کی عظمت پر دلیل آپ کے سامنے عرض کرنے چلا ہوں۔ بھائی جمہوریت کا دور ہے، مسلمانوں کے پاس طاقت ہے، سب کچھ ہے، مل کر ایک مہدی، امام مہدی کا فیصلہ کر لیں۔ آواز آئے گی کب کا فیصلہ کر چکے ہوتے، لیکن حضرت عیسیٰ کہاں سے لائیں گے؟
فیصلہ تو کر لیں کہ یہ امام مہدی ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ نے چوتھے آسمان پر بٹھا کر رکھا ہوا ہے، وہ عیسیٰ کہاں سے آئے گا؟ اب سمجھنا عظمت امام زمانہ۔ نماز کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ آئیں گے، میرے مولا فرمائیں گے تقدم یا نبی اللہ، وہ اللہ کے نبی مصلی پر کھڑا ہو کر ہمیں نماز پڑھا۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے میری مجال نہیں، میں زہرا کی لال کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکوں۔ اس وقت دنیا دیکھے گی، تاریخ لکھے گی، ہماری آنکھیں دیکھیں گی، ہمارے امام کے قدم ہوں گے، حضرت عیسیٰ کا سر ہوگا، ہمارے امام نماز پڑھانے والے ہوں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے پڑھنے والے ہوں گے۔ اس وقت دنیا کو پتہ چلے گا جس کے بیٹے کا یہ مقام ہے، اس کے دادا علی کا مقام کیا ہوگا۔ توجہ مومنین کرام، ہمارے امام کے انتظار میں حضرت عیسیٰ جیسا نبی رکا ہوا ہے۔ امام خطاب فرمائیں گے، سب لوگ سنیں گے، سمجھے گی یہ قوم، وہی قوم سمجھے گی جن کی دلوں میں دن رات امام زمانہ علیہ السلام کی محبت ہوگی، جو عاشق منتظر امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے۔ اور امام خطاب فرمائیں گے، سبحان اللہ، مولا فرمائیں گے ایھا الناس من اراد ان ینظر آدم و شیس، لوگوں جو حضرت آدم اور شیس کی زیارت کرنا چاہے آ کر دیکھ لے، مہدی بھی میں ہوں۔ ہر نبی کا نام لے کر مولا فرمائیں گے فلاں نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آؤ میری زیارت کر لو، فلاں کی زیارت میری زیارت۔ اس فرمان کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک اور فرمان کا سہارا لینا ہوگا۔ پیغمبر نے اپنے اصحاب کی محفل میں، توجہ فرما رہے ہیں نا حضرات، ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ نماز پڑھنا تو عبادت، یہ آپ کے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت کیسے ہے؟ پیغمبر نے فرمایا سنو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو تمام نبیوں کی زیارت کرنا چاہے، تمام نبیوں کی زیارت ایک ہے، چہرہ علی ابن ابی طالب کا ہے۔ اللہ اکبر، تمام نبیوں کی زیارت جو کرنا چاہتا ہے میرے بھائی کی زیارت کر لے، 1.25 نبیوں کی زیارت ہو جائے گی، عبادت ہو جائے گی۔ اب غور کرنا، جو 1.25 نبیوں کی زیارت، جس کے چہرے کی زیارت ہو اسے علی کہتے ہیں۔ 1.25 نبیوں کے ساتھ نبی پاک سے لے کر مولا عسکری تک کی بھی زیارت ہو اسے امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ تمام انبیاء، تمام ائمہ کے کمالات کا وارث بن کر ہمارے امام زمانہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اور بڑی عظمت ہے مومنین کرام ہمارے امام کی، اپنی نسلوں، اپنے گھر والوں کے دلوں میں اس امام کی محبت پیدا کریں۔ میں جمعے کے خطبے میں بھی عرض کر رہا تھا، دعائے عہد پڑھیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، روزانہ بیٹھ کر اپنے اہل ویال کے ساتھ مولا کو سلام کریں، وعدہ کریں صبح و شام ہمارا ہدیہ ہمارے مولا کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سورہ مولا 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن چاہتا ہے سارا دن مجھ پر شیطان کا حملہ نہ ہو، میں گناہوں سے بچا رہا ہوں، مولا فرماتے صبح صبح 11 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے خدا سارا دن تمہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے گا۔ آج تو جدید دور ہے، اگر دنیا کا بنایا ہوا سینٹائز ایک ایسا الکوہل جراثیم سے بچا سکتا ہے تو امام کے حکم کے مطابق تلاوت ہمیں گناہوں سے کیسے نہیں بچا سکتی؟ جی آج تو دور ترقی کر رہا ہے نا، احکام کو سمجھنے میں اور آسانی ہو رہی ہے، یعنی ایک سینٹائز ہے، ایک پرفیوم ہے، ایک صابن ہے، وہ جراثیم سے بچا سکتا ہے۔ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت 7ویں امام کے حکم کے مطابق کیسے ہمیں گناہوں سے نہیں بچا سکتی؟ یہ گناہوں کے حوالے سے ہمارے لیے بہترین پروٹیکشن کور ہے۔ مولا فرماتا ہے اچھا رات کو جو پڑھے گا ساری رات گناہوں سے، شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا، یعنی 24 گھنٹے میں 11 دونے 22 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے۔ کیا خوبصورت ہو کہ مومن تلاوت کرے، صبح بھی اور ثواب ہدیہ کرے مولا امام زمانہ کو، رات کو بھی اپنے امام کو ہدیہ کریں، پھر دیکھیں 24 گھنٹے میں کس طرح امام کی نصرت اور مدد آپ کی شامل حال ہوتی ہے۔ اور مومنین یہ وہ امام عظمت والے امام ہیں کہ ہمارے 11ویں امام راوی ہیں، جب 40 دن کا نور تھا میرے بیٹے کا شکم مادر کے اندر، اللہ نے اپنے کلام قدرت سے لکھا تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، آج تیرے رب کا کلمہ امام مہدی کی شکل میں مکمل ہو گیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور دوسرے کندھے پر لکھا گیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، لگ دے تھک گئے وے نیندراں دی پئی، توجہ نہیں فرمائی۔ شکم مادر میں جس کے بدن پر قرآن لکھا گیا، اللہ اکبر مومنین کرام، تو یہ دلیل ہے اس بات کی یہ بھی پاک ہیں، ان کے ماں باپ کو بھی اللہ نے طیب و طاہر بنا کر بھیجا ہے۔
دنیا کے کسی بندے پر ان کا قیاس نہیں ہو سکتا۔ مولا دنیا میں تشریف لائے، اور مولا کی پھوپھی روایت کرتے بی بی حکیمہ، مولا دنیا میں آنے سے پہلے میں نے 4 سورتوں کی تلاوت سنی، سورہ یاسین، سورہ قادر اور آیت الکرسی اور سورہ قل واللہ احد، یہ 4 سورتوں کی تلاوت سنی۔ میں نے پوچھا اے کہ میرا بھتیجے حسن عسکری یہ بتاؤ اتنا خوبصورت قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ مولا نے مسکرا کر فرمایا یہ میرا بیٹا مہدی ہے جو شکم مادر میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ مومنین غور فرمانا، کعبہ میں آ کر پیغمبر کے ہاتھوں پر جو قرآن پڑھے اسے علی کہتے ہیں، جو شکم مادر میں قرآن پڑھے اسے امام مہدی کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، ہمارے امام نے دنیا میں آنے سے پہلے تلاوت کی، اور امام کے ماننے والے دنیا میں آ کر تلاوت نہ کریں۔ لہٰذا آج رات کوشش کریں کہ یہ 4 صورتیں پڑھ کر سورہ یاسین، سورہ قادر، سورہ قل واللہ احد، آیت الکرسی اپنے وقت کے امام کو ہدیہ کریں، تاکہ امام کی خصوصی نظر عنایت ہم پر حاصل ہو سکے۔ امام دنیا میں آئے، تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ بس جلدی جلدی 1-2 جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرو، خدا آپ کی اس پرخلوص عبادت کو قبول فرمائے۔ امام دنیا میں آئے، تھوڑی دیر کے بعد بی بی نرجس نے دیکھا میرا بیٹا غائب ہے، سوال کیا کہ مولا میرا بیٹا کہاں گیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ سید الملائکہ اسے عرش پر لے کر گیا ہے رب سے ملاقات کرانے کے لیے۔ اور ہمارے مولا کو جب لے کر گیا عرش پر، اللہ نے خطاب فرمایا میرے چنے ہوئے بندے تجھے میں نے مہدی بنایا ہے، تو میرے بندوں کو ہدایت کرے گا، انہیں گمراہی ضلالت سے نکالے گا۔ اور 40 دن تک روزانہ حضرت جبریل آتے، خود غور کرنا، پاک پیغمبر 1 مرتبہ معراج پر گئے تھے، 40 دن تک امام مہدی روزانہ سید الملائکہ کے ذریعے خدا سے ملاقات کرتے رہے۔ اس امام کی عظمت کیا ہے، اس امام کا مقام کتنا بلند ہے، امام کی صدقے میں پوری دنیا میں جو برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، ہمارا کام کتنا ہے؟ ہمارا کام اتنا ہے، ہماری یہ دعا ہو، ہماری کوشش ہو کہ اللہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار نصیب کرے اور ان کا ساتھ ہمیں نصیب کرے۔ ساتھ کے حوالے سے ایک فرمان اپنے ذہنوں میں رکھیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من سرہ یکون من اصحاب القائم، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں 12ویں امام کا ساتھی بن جاؤں، اسے چاہیے 3 کام کر لے۔ میں صادق آل محمد گارنٹی دیتا ہوں، مار بھی جائے گا، اللہ قبر سے اٹھا کر ہمارے بیٹے مہدی کا اسے مددگار بنا دے گا۔ اجازت لیندے ہوئے طرح کام، پہلا کام مولا فرماتے فل ینظر، چاہیے اسے کہ وہ سچا منتظر امام زمانہ علیہ السلام بن جائے، زبانی نہیں، زبانی اور سچے میں فرق ہے۔ مثلاً آج جمعہ کا دن تھا، مسجد بھی کھلی نہ ہوتی، انتظام بھی نہ ہوتا، تبرک کا بھی اہتمام نہ ہوتا، اور ہم بعد میں ویسے گلیوں میں کہہ رہے ہوتے صحیح مومن نہیں آئے، کوئی جشن کروں گا، کوئی نماز پڑھوں گا، کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا اپنے حصے کے کام تو کیے نہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ یہی مولا صادق فرماتے ہیں اپنے حصے کے کام تم کرو، پھر دعا کرو میرا اللہ جتنے ہمارے حقوق تھے ہم نے ادا کر دیے، ہمیں پرواہ نہیں، نرجس کا لال کل کی بجائے آ جائے، ہم عاشق تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ سچا انتظار کرے، صبح و شام انتظار کرے، مولا کو یاد کرے، مولا کے ظہور کی دعا کرے، مولا کی سلامتی کے لیے صدقہ دے، یعنی 24 گھنٹے میں 20 مرتبہ جس طرح ہم اپنے عزیزوں کو یاد کرتے ہیں، ہمارے سب سے بڑے عزیز ہمارے امام وقت ہونے چاہیے۔ اور دوسرا مولا فرماتے ہیں فَلْيَعْمَلْ بِالْوَرْعَ، جو امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرتا ہے اسے چاہیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اور مومنین میں نے ایک روایت پڑھی، میں کانپ گیا، وہ کہتے ہیں نا سریر کھڑے ہونا، رونگٹے کھڑے ہونا، ایک حدیث ہے مولا کی، مولا فرماتے ہیں تمہارا ایک گناہ میرے ظہور میں 40 دن کا تاخیر کر دیتا ہے۔ خدا نہ خواستہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ ہمارے امام کا انتظار طویل نہ ہو جائے۔ امام کے ظہور کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ مومنین گناہوں سے بچنے کی مثال میں دیتا ہوں، ہمارا اپنا بیٹا ہو نا، نجس ہو، کپڑے بدن نجس ہو، بھاگتا ہوا آئے، ہم اسے سینے سے نہیں لگائیں گے، گھر والوں سے کہیں گے پہلے اسے پاک کرو پھر ہم اس کو اٹھائیں گے۔ ہمارا اپنا، ہم نجاست کی وجہ سے گلے نہیں لگاتے، ہم گناہ گار ہوں گے، امام وقت کیسے ہمیں سینے سے لگائے گا؟
لہٰذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو توبہ طائب کی طرف مائل ہوں تاکہ امام کے ظہور کی مشکلات ختم ہو سکیں۔ اور تیسرا ومحاسن الاخلاق، مولا فرماتے ہیں جو چاہتا ہے میں مولا کا ساتھی بن جاؤں، اسے چاہیے اخلاق اس کا اتنا اچھا ہو، لوگ گھروں میں بیٹھ کر مثالیں دیں منتظر امام زمانہ کا اخلاق کتنا اچھا ہے، ان کے مولا کا اخلاق کتنا بلند ہوگا۔ بس دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کے قابل بنائے۔